السلام علیکم۔ میں اپنی کتاب سکوت شب سے یہ افسانہ پیش کر رہا ہوں جس کا نام ہے ہمزاد۔ آغاز جوانی عمر کا وہ حصہ ہے جب پورے جسم میں طاقت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، دل امنگوں سے لبریز ہوتا ہے، پلکیں ریشمی خوابوں سے بوجھل اور ہونٹوں پر ایک موہوم سا تبسم ہر گھڑی میں بے رقص رہتا ہے، مگر اس کو حالات نے لڑکپن سے پہلے جوانی اور جوانی سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ اس کے ہم عمر آغاز جوانی کے خوش موسموں میں مور کی طرح اٹکیلیاں کرتے پھرتے اور وہ سنجیدگی کی بکل مارے کسی دیوار کے ساتھ کسی درخت کے نیچے عالم مجذوبیت میں بیٹھا رہتا۔ اس کے ہم عمر آنکھوں میں مستقبل کے سپنے سجائے مختلف راہوں پر چل نکلے۔ اس نے بھی ان کا ہم قدم ہونا چاہا، مگر اس کے حالات کسی ضدی بچے کی طرح اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ اس نے ٹانگوں کو کھینچا نہیں، بچے کو ڈانٹا نہیں، بس اس کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ دل میں سر اٹھاتی نوخیز جوانی کی تمناؤں پر صبر کا بھاری پتھر رکھ دیا اور بڑھاپے کی چادر اوڑھ لی۔ تعلیم کم ہونے کی وجہ سے باوجود سر توڑ کوشش کے جب اسے کہیں ملازمت نہ ملی تو اس نے سال بھر میں تیاری کر کے پرائیویٹ ایف اے کا امتحان بھی پاس کر لیا، لیکن خوش نصیبی کا دروازہ پھر بھی نہ کھلا۔ زندگی پر اداسی کے چھائے ہوئے سائے اور بھی گہرے ہوتے چلے گئے۔ ایسے حالات میں دل چاہتا تھا کوئی تو ہو جس کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا کیا جائے، کوئی تو ہو جس کے کندھے پر سر رکھ کے کچھ دیر دل کا غبار نکالا جائے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ایسا ساتھ میسر آ جائے، ایسے کندھے نصیب ہو جائیں، اور جن کو نہیں ہوتے وہ پھر اپنا ساتھی اپنے اندر ہی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ بس اس نے بھی اسی طرح اپنے اندر ہی ایک ساتھی ڈھونڈ لیا جس کے ساتھ رات کی چپ میں وہ ڈھیروں باتیں کرتا، دن بھر کی آوارگی کا حال سناتا، اور جب دل کرتا اس کے کندھے پر سر رکھ کر دل کا غبار نکال لیتا۔ جو جو اس کے حالات کٹھن ہوتے گئے اسے سکوت شب سے الفت ہوتی گئی۔ رفتہ رفتہ اسے دن کے اجالے ڈرانے لگے تو اس نے سکوت شب میں پناہ لینی شروع کر دی۔ دن کا اجالا جب دنیا کو روشن کرتا اس کی دنیا اندھیروں میں گر جاتی، اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کے اندر چانن ہونے لگتا۔ اس کی دنیا تاریکیوں سے ابھرنے لگتی۔ اجالوں کی تاریکی اور سکوت شب کی روشنی نے اس کے اندر ایک اور انسان کو جنم دیا۔ جیسے ہی دن کا اجالا رخصت ہوتا، رات کی تیرگی اور خاموشی کا تراشا ہوا انسان اس کے اندر اپنی خواب آلودہ پلکیں وا کر دیتا۔ حالات کی سرسر اچانک بدل کر باد خوشگوار بن جاتی۔ دل کی زمین پر دن بھر کے بنجر پن کی پڑی ہوئی دھول ڈل جاتی، اور زمین دل سے فصل امید کی کونپلیں کھلتی نظر آنے لگتی۔ دماغ پر چھائی ہوئی سوگواری کی کثیف دھند چھٹ جاتی، اور خوشیوں کا نیلا آسمان نظر آنے لگتا۔ ویران آنکھوں میں ریشمی خوابوں کے موتی جلملانے لگتے، اور ہونٹوں پر جمی ہوئی تلخیوں کی پپڑیاں نرم و دلکش مسکراہٹ میں بدل جاتی۔ حالات نے ایک دن یوں کروٹ لی کہ آخر خدا خدا کر کے اسے شہر میں نوکری مل گئی۔ وہ گھر والوں کو نم دیدہ چھوڑ کر شہر چلا گیا۔ جس دن اس کو پہلی تنخواہ 1200 روپے ملی، وہ اسے ہاتھ پر رکھے گھنٹوں سوچتا رہا۔ حالات نے اس کے صبر اور تمناؤں کی پہلی قیمت 1200 روپے لگائی تھی۔ ان 1200 روپوں سے وہ ابا کو بڑھاپے میں کام کرنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ ان 1200 روپوں سے اس کے اماں کے چہرے پر چھائی ہوئی پریشانی نہیں چھٹ سکتی تھی۔ 1200 روپوں سے اس نے بہنوں کے لیے جو خواب دیکھے تھے ان کی تعبیر نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ یاسر جو نوکری کے پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ کافی گھل مل گیا تھا، اس نے جب خاموشی اور اداسی کی وجہ پوچھی تو اس نے مسکرا کر کہا، قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ یاسر نے کہا، خلیل گو مجھے تمہاری کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن تم بولتے بہت اچھا ہو۔ میرا جی چاہتا ہے تم بولتے جاؤ اور میں سنتا رہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر چھائی محبت اور بھی گہری ہونے لگتی۔ ایک دن حسب عادت جب وہ سر جھکائے کسی سوچ میں گم تھا تو یاسر نے ایک دم اسے خوشی سے گلے لگا لیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا بات ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟
یاسر نے کہا میرے لیے اصلی خوشی کا دن وہ ہوگا جب تمہارے چہرے سے اداسی کے بادل چھٹ جائیں گے۔ آج تو میں اس لیے خوش ہوں کہ میں نے تمہارے آگے پڑھنے کی درینہ خواہش کا باعث ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کالج میں BA کی سیکنڈ شفٹ میں تمہارا داخلہ کروا دیں گے۔ وہ ایک دم یوں چونکا جیسے کوئی خواب سے چونکتا ہے۔ یاسر کی بات سن کر فرتے جذبات میں اس کی آنکھوں میں موتی جھلکنے لگے تھے۔ یاسر نے دیکھا تو جذباتی ہو کر اسے باہوں میں بھیج لیا۔ دوسرے دن خلاف عادت وہ سارا دن خوش رہا اور فیکٹری سے یاسر کے ساتھ جاتے ہوئے اس کے دل کی حالت ناقابل بیان تھی۔ وہ نہ جانے کتنی بار اس سے پوچھ چکا تھا کالج میں میرا داخلہ تو ہو جائے گا، اور یاسر نے ہر بار اس طرح انشاءاللہ کہا تھا جیسے اس نے پہلی بار پوچھا ہو۔ یاسر کے گھر والوں نے سے مل کر اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ پہلی دفعہ یہاں آیا ہے اور اس سے صرف 2 ماہ کی شناسائی ہے۔ امجد بھائی سے داخلے کے متعلق تفصیلی گفتگو کے بعد اس نے واپسی کی اجازت مانگی تو انہوں نے کہا خلیل کیا کرنا ہے جا کر، کل ویسے بھی چھٹی ہے، آج ہمارے پاس ہی رہ جاؤ۔ اس کو عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن وہ اتنے محبت کرنے والے لوگوں کو خلوص ٹکرا کر اس کی توہین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بڑی سعادت مندی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا جیسے آپ کی مرضی، اور خاموش ہو گیا۔ اس رات یاسر آدھی رات تک اسے اپنی روداد زندگی سناتا رہا جس کا محور ایک نام تھا، تسنیم۔ جب بھی یہ نام اس کی زبان پر آتا اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی اور اس کے ہونٹوں پر ایک لطیف سا تبسم پھیل جاتا۔ اپنی داستان الفت سنا کر یاسر تو سنہرے خوابوں کی خواہش میں نیند کے آغوش میں چلا گیا اور خلیل نیند سے محروم آنکھیں بند کیے دست خیال میں بھٹکنے لگا۔ رات آدھی گزر چکی تھی اور آج کافی دنوں کے بعد وہ پھر اس کی انگلی پکڑے اسے کہیں لیے جا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ غلام کی طرح چل رہا تھا۔ دیر تک اسے ہوائے تند و تیز کی طرح ساتھ اڑائے پھرتا رہا اور پھر اس نے ایک ایسے صحرا میں لا کر چھوڑ دیا جہاں تحد نگاہ بے تعبیر خوابوں اور تشنہ تکبیر خواہشوں کے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے، اور وہ ان ٹیلوں میں بھٹکتا رہا اور نہ جانے کب ہمت جواب دے گئی اور وہ تھک کر گر پڑا۔ اگلے 2 دنوں میں کالج میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ وہ بہت خوش تھا، مگر اسے یاسر کے گھر والوں کی محبت ڈرا رہی تھی۔ کھلی آنکھوں سے تو اسے محبت کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن بند آنکھوں میں اس نے محبت کے بہت سے روپ دیکھ لیے تھے۔ جو رات گہری ہو رہی تھی اس کی سوچیں بھی گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ رات کا سناٹا جب کافی گہرا ہو گیا تو وہ جاگ اٹھا اور محبت کے اسرار کھلنے لگے۔ محبت مختلف روپ لے کر اس کے سامنے گھومنے لگی۔ محبت کے کچھ چہرے تو نہ جانے پہچانے تھے لیکن کچھ اجنبی تھے۔ جانے پہچانے چہروں میں اسے سب سے زیادہ محبت کا چہرہ جو منور تھا، وہ درخشاں تھا، وہ ماں کا روپ تھا۔ اس نے محبت اور عقیدت اس کی طرف دیکھا تو اس سے چہرے سے نکلنے والی انوکھی اور طلسمی روشنی نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جانے کیوں اس کے آنسو بہنے لگے اور وہ نہ جانے کب تک محو گریہ جاری رہا۔ دل و دماغ کا زنگ آنسو میں گل کر بہتا رہا۔ مایوسی کے منحوس اندھیرے چڑھتے رہے۔ دل پر چھائی ہوئی دھند مکمل طور پر چھٹی تو اس نے خود کو بستر پر پایا اور دماغ میں چند مناظر گھوم رہے تھے۔ ایک خوبصورت باغ، پھلوں سے لدے ہوئے شجر، پھولوں کے زیور سے راستہ پیڑ، ایک خوبصورت ننھی سی پری، ایک دودھیا رنگ کا محل۔ کچھ دن تو یہ خواب اس کے حواس پر مکمل طور پر چھایا رہا، لیکن پھر اس نے اپنے خوابوں کو اپنے ہمزاد کے حوالے کر دیا۔ وہ صبح پہلے فیکٹری جاتا اور پھر 5 بجے چھٹی کر کے سیکنڈ شفٹ میں کالج چلا جاتا۔ کالج جانے کی وجہ سے وہ اتنا خوش تھا کہ اسے تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں بھی سب خوش تھے، خاص طور ابا کو بہت فخر تھا، اور یاسر مزید محبت کا ثبوت دیتے ہوئے کئی بار فیکٹری کی رہائش چھوڑ کر اس کے گھر رہنے کا کہہ چکا تھا، مگر خلیل نے اسے کسی نہ کسی طرح ٹال دیا تھا۔ ایک دن جب جمعہ کی چھٹی کو وہ ضد کر کے اسے اپنے گھر لے گیا تو امجد بھائی اور اس کی امی کے سامنے انکار نہ کر سکا اور فیکٹری سے یاسر کے گھر آ گیا۔ چند ہی دنوں میں وہ یاسر کے گھر والوں میں اس طرح گھل مل گیا جیسے ان کے گھر کا فرد ہو۔ ایسے محبت کرنے والے کردار تو کہانیوں اور ڈراموں میں ہوا کرتے ہیں۔ وہ اکثر یاسر کے گھر والوں کے بارے میں سوچتا، اس لیے سب کچھ بھی اسے رات کی تاریکی میں تراشا ہوا کوئی اپنا خواب ہی لگتا۔ یہ لوگ اس دنیا کے باسی نہیں لگتے تھے۔ موجودہ دور میں جہاں دولت کی ہوس نے سب رشتوں کو مسخ کر کے رکھ دیا تھا، ایسے لوگوں کا وجود
جو غیروں کے ساتھ بھی اپنوں سے بڑھ کر مخلص ہوں، مایوسی کے اندھیروں میں روشنی کا سبب بھی تھا اور حیرانی کا باعث بھی۔ خلیل کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ بچپن میں تو وہ ابا کے ڈر سے جلدی صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ بات اس کی عادت بن گئی۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھنا اور پھر کالج جانے کی تیاری، یہ تو معمول کی باتیں تھیں، مگر جیسے ہی وہ موٹر سائیکل پر 2 گلیاں گھوم کر جی ڈی روڈ کی طرف جانے والی سڑک پر نکلتا تو خلیل کو یوں لگتا جیسے زندان سے نکل آیا ہو۔ یاسر کا گھر شہر سے تھوڑا ہٹ کر ایک نئی بنی سوسائٹی میں تھا۔ ایک کشادہ سڑک اس سوسائٹی اور شہر کو آپس میں ملاتی تھی۔ سڑک کے اطراف سے دور تک ہریالی پھیلی ہوئی تھی۔ صبح کی خوشگوار ہوا کے جھونکے مدہوش کیے دیتے تھے۔ ہر صبح جیسے ہی وہ مصنوعی مناظر کو چھوڑ کر قدرتی مناظر کی حد میں داخل ہوتا، وہ کہیں کھو سا جاتا۔ دسمبر کی ایک صبح تھی، وہ گھر سے 10 منٹ پہلے نکل پڑے تھے۔ یاسر کی موٹر سائیکل خراب تھی، انہیں آج بس کے ذریعے فیکٹری جانا تھا اور بس پکڑنے کے لیے پہلے جی ڈی روڈ تک جانا پڑتا تھا۔ روزانہ کی طرح یاسر کے ہاتھ میں دوپہر کے کھانے کا ٹفن تھا اور خلیل کے پاس اس دن کو پڑھائے جانے والے مضامین کے نوٹس اور ایک ڈائری تھی۔ اس نے ان چیزوں کو یوں سینے سے لگا رکھا تھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سینے سے چمٹائے جا رہی ہو۔ چلتے چلتے اچانک خلیل نے کہا، یاسر آج تم اس راستے سے تو نہیں جا رہے ہو جدھر سے ہم روز جاتے ہیں؟ تو وہ چونک کر یوں رک گیا جیسے وہ عالم مدہوشی میں چلتے ہوئے اچانک ہوش میں آ گیا۔ اس نے کہا، یار واقعی پتہ ہی نہیں چلا، ہم گھر سے دوسری گلی مڑنے کی بجائے سیدھے آ گئے ہیں۔ لیکن اچھا ہوا، وہ راستہ بہت لمبا ہے، یہ راستہ چھوٹا ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ اب کالونی سے باہر آ گئے تھے۔ ایک باریک سی سڑک جی ڈی روڈ کی طرف جاتی نظر آ رہی تھی۔ سڑک اتنی چوڑی تھی کہ بامشکل ایک کار اس پر چل سکتی تھی، اور چلتے چلتے اگر سامنے سے کوئی گاڑی آ جاتی تو ایک کو رکنا پڑتا تھا۔ رکتا ہمیشہ کوئی چھوٹی گاڑی والا یا کمزور انسان ہی تھا، کیونکہ ایسے موقعوں پر رکنا اکثر لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ سڑک کی ایک طرف تو گریڈ اسٹیشن تھا جو لوگوں کے گھروں میں روشنی کا کام کرتا تھا، اور اس کے بعد کھیت شروع ہو جاتے تھے، اور سڑک کی دوسری طرف سڑک کے قریب کچھ دکانیں بنی ہوئی تھیں جو شاید کچھ لوگوں نے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کی تھی۔ مگر ابھی تک ان دکانوں میں ایک پینچر لگانے والے، ایک فروٹ اور سبزی بیچنے والے اور موچی بھی نے بسیرا کیا تھا۔ باقی دکانیں بھی خالی پڑی تھیں۔ دکانوں کے اختتام پر ایک الیکٹرک پول تھا جس کے ساتھ لوہے کا ڈبہ لگا ہوا تھا جو مختلف اوراق سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اتنی مٹی پڑی ہوئی تھی کہ ڈبہ لوہے کی بجائے مٹی کا معلوم ہوتا تھا۔ اوراق جب اس میں ڈالے گئے ہوں گے تو سفید ہوں گے، مرگ بدول مٹی نے ان کی سفیدی چاٹ لی تھی۔ الیکٹرک پول کے آئیں نیچے ایک بابا جی بیٹھے تھے، لمبے لمبے کالے اور سفید گندے بالوں والے، چہرے پر بڑھاپے کے آثار اور دھندلائی ہوئی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں، یوں جیسے ابھی چھلک پڑیں گی، مگر آنسو شاید شدت گرے آزاری سے جم چکے تھے، اور آنکھوں کے نیچے بوڑھے رخساروں پر نظر آنے والے نشان ان چشموں کی روانی کا پتہ دے رہے تھے۔ اچانک خلیل کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہو۔ اس نے چونک کر دیکھا تو یاسر اس کا ہاتھ پکڑے آگے آگے چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ یوں چل رہا تھا جیسے وہ زبردستی اس کو لیے جا رہا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور یاسر سے پوچھا، وہ بابا جی کون تھے؟ اس نے کہا، مجھے کچھ خاص پتہ نہیں، 2-4 مہینے پہلے میں نے ان کو رحمت چچا کے ڈیرے پر باہر برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تھا۔ میں نے رحمت چچا سے پوچھا تو انہوں نے کہا، بیٹا یہ ملنگ بابا ہیں، کیسے اپنی موج میں آ گئے ہیں، تم ان کے بارے میں جان کر کیا کرو گے؟ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ پھر ایک دن اچانک وہ وہاں سے چلے گئے اور کافی دنوں بعد آج پھر نظر آئے ہیں۔ خلیل نے بے چینی سے کہا، لیکن یار مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے میں انہیں جانتا ہوں، حالانکہ میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اچھا تم اس لیے وہاں؟ یاسر نے بات ادھوری چھوڑی اور ہار بجاتی ہوئی بس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے خلیل کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں گاڑی میں داخل ہو گیا۔ گاڑی میں سیٹ ملنا تو دور کی بات، کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، تھوڑا انتظار کر لیتے۔ یاسر نے کہا، بھائی جان صبح کے وقت ان بسوں پر اتنا ہی ہجوم ہوتا ہے، یہ فیکٹری ٹائم ہوتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک 15 منٹ کے جان لیوا سفر کے بعد وہ فیکٹری گیٹ کے باہر پہنچ چکے تھے، اور پورے 8 بجے وہ رجسٹر پر اپنے دستخط کر چکے تھے۔ یاسر تو فیکٹری جاتے ہی کام میں لگ گیا، مگر خلیل کا دماغ ابھی تک بابا جی پر اٹکا ہوا تھا۔ اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے دن کٹ گیا اور چھٹی کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی دونوں موٹر سائیکل پر فیکٹری سے باہر نکلے،
خلیل نے پھر بابا جی کے بارے میں پوچھ لیا۔ یاسر نے کہا تمہارا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں کہاں کہاں دل کے تار پھنسا لیتے ہو۔ کل چھٹی ہے، آج رات ہم بھائی جان کو قابو کرتے ہیں، مجھے پوری امید ہے وہ ضرور ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ رات کھانے کے بعد خلیل پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بار بار بابا جی کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اس کے سامنے نمودار ہو جاتی اور وہ کتاب بند کر دیتا۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ اسی شغل میں لگا ہوا تھا، کب یاسر و بھائی جان کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ یاسر کے ساتھ بھائی جان کو بھی اپنی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے اسے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا بھائی جان معاف کیجیے گا، میں اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، کوئی بات دل و دماغ کو اس طرح جکڑ لیتی ہے جب تک انسان اس کی تہہ تک نہ پہنچ جائے چین نہیں آتا۔ ویسے خلیل تمہارا کیا خیال ہے بابا جی کے بارے میں؟ اس نے کہا بھائی جان میں نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے اور دیکھتے ہی دل یوں بے چین ہو گیا ہے جیسے کسی اپنے کو پریشان دیکھ کر ہو جاتا ہے۔ ان کا چہرہ میرے دل اور دماغ سے نکل ہی نہیں رہا۔ جب آنکھیں بند کرتا ہوں ان کی پتھرائی ہوئی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں میرے سامنے آ جاتی ہیں، دل کی بیقراری بڑھتی ہی جاتی ہے۔ مہربانی کر کے بتائیے کہ وہ کون ہے، میرے دل کی بے چینی کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور کہا بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ خلیل تمہاری بے چینی کا سبب تو شاید اب بابا جی سے مل کر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ ہاں جتنا مجھے پتہ ہے میں تمہیں بابا جی کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ تمہیں یاسر نے بتایا ہوگا میری شادی کے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی۔ میں اور تمہاری بھابھی نے ہر ڈاکٹر ہر حکیم آزما ڈالا، جو کوئی امید کی کرن نظر نہ آئی تو میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح پیروں کے آستانوں اور درباروں کے چکر لگانے نکل پڑا۔ اصل میں جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ نہیں سوچتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ بس دل کی آواز پر چلتا رہتا ہے اور اپنی اسی روش کی وجہ سے کبھی کبھی اللہ کی مقررہ حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ مایوسی گناہ ہے۔ میں بھی اس سلسلے میں ایک دن گھومتے گھومتے دریا کے کنارے واقع دربار کی طرف چل نکلا۔ میں نے بابا جی کو پہلی دفعہ وہاں دیکھا۔ دربار پر جتنے ملنگ تھے بابا جی ان سب سے مختلف تھے، ان میں کوئی بھی ایسی بات تھی جو دوسرے ملنگوں میں نہیں تھی۔ میں ان کی طرف کھنچتا چلا گیا، میں نے ان کے پاس بیٹھ کر بڑے ادب سے سلام کیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کے لب ہلے لیکن مجھے آواز نہیں آئی۔ میں یہی سمجھا کہ بول نہیں سکتے، اسی ذریعے لب میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ میں نے زیادہ بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور گھر لوٹ آیا، ورنہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان سے باتیں کروں۔ میرے گھر آنے کے بعد ایک صبح میں ڈیرے کی طرف گیا تو میں نے انہیں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ پھر کئی دن وہ وہاں بیٹھے رہے۔ میں اکثر ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے، اگر کچھ کھانے کے لیے لے جاتا سامنے رکھ دیتا تو وہ کھا لیتے، ورنہ انہوں نے اپنے منہ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ کئی دن گزر گئے، آہستہ آہستہ لوگ ان کے پاس آنے لگے اور بغور لوگوں کے کہ ان کی مرادیں بھی پوری ہونے لگیں۔ مگر یہ سلسلہ زیادہ دیر نہ چلا، کیونکہ ایک صبح جب لوگ اپنی تشنا طویل مرادوں سے جولیاں بھر کے ڈیرے پر پہنچے تو بابا جی وہاں موجود نہیں تھے۔ بہت سے لوگ ان کی تلاش میں نکلے مگر کسی کو نہ ملے۔ مجھ سے انہوں نے کوئی بات تو نہیں کی، نہ ہی میری کوئی مراد پوری ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں انہیں چلے جانے سے میرے اندر ایک خلاصہ پیدا ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے بہت ہی قریبی شے کھو گئی ہو۔ پھر ایک دن میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں کھوجنے کے لیے دربار چلا گیا۔ ان کا متعلق پوچھنے پر ایک بوڑھے مجاور نے مجھے بتایا کہ ان کے نام نور محمد ہے اور دریا کے کنارے جو کوٹھی اور باغ ہے اس کے مالک ہیں۔ ان کے گھر میں جو پہلا بیٹا ہوا ان کی بیوی چل بسی، انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اور بیٹے کو باپ کے ساتھ ماں بن کر بھی پالا۔ امیر آدمی تھے، بہت سی عورتوں نے شادی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ بیٹے کو انہوں نے بڑے لاڈ سے پیار سے پالا اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کی اکلوتی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ بہت سے رشتہ دار ناراض ہو گئے کہ اپنا خاندان برادری چھوڑ کر باہر شادی کر دی ہے، لیکن انہوں نے رشتہ داری کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پہلے سال ہی اللہ نے خوبصورتی پوتی دے دی اور وہ بہت خوش ہوئے۔ پورے علاقے کے غریب بندوں کو کھانا کھلایا اور دل کھول کر خیرات کی، لیکن ان کی یہ خوشی برادری کے چند حاسدوں کو برداشت نہ ہوئی۔ ایک دن کسی ظالم کی ایسی نظر لگی کہ ان کا بیٹا کسی کام سے شہر سے باہر گیا تھا تو پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ بابا جی امیر آدمی تھے لیکن دولت بھی ان کا بیٹا واپس نہ لا سکی۔ پوتی تو بھی 1 سال کی تھی لیکن جوان بہو اور باپ کا رو رو کا برا حال ہو گیا۔ بہو نے تو چپ سادھ لی اور بابا نور محمد پاگلوں کی طرح بیٹے کو ڈھونڈنے لگے۔
دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے، مگر بابا نور محمد کے بیٹے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ رو رو کر نور بابا کی بینائی جاتی رہی، مگر بیٹے کی تلاش کی لگن کسی طرح کم نہ ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ ہوش بھی جاتا رہا۔ بابا نور محمد پاگلوں کی طرح شہر شہر گاؤں گاؤں پھرنے لگے، مگر لا حاصل۔ پھر وہ کہیں چلے گئے۔ نور بابا کے رشتہ داروں نے نور بابا کو باغ دکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن نور بابا کے دوست اور اس کی بیٹی نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب میں نے بابا جی کو دربار پر دیکھا تھا تب وہ 3 سال بعد واپس آئے تھے۔ اس کے بعد نور بابا تقریباً 3 مہینے برگد درخت کے نیچے بیٹھے رہے اور پھر کہیں چلے گئے۔ آج پھر وہ تقریباً 1 سال کے بعد نظر آئے ہیں۔ میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر بھائی جان خاموش ہو گئے اور ان کے اندر کا درد چہرے سے چھلکنے لگا۔ خلیل نے جھکا ہوا سر اٹھایا تو اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، چہرے پر غم کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ اچانک اس کے منہ سے نکلا، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ اس منہ سے موقع محض اشعار تو نکلتے رہتے تھے، لیکن اب کی بار شاید بھائی جان کو بتانا مقصود تھا کہ غالب کے مداحوں میں بھی شامل ہوں۔ اس کا بھائی جان رات کافی ہو گئی ہے، آپ کو آرام کرنا ہوگا۔ انہیں خلیل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایک خاموش نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی اور شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بھائی جان کے جاتے خلیل نے کہا، یار آپ نے بھائی جان کو دکھی کر دیا ہے۔ تم نے دیکھا کیسی اداسی تھی ان کے لہجے میں، کتنا درد چھپا تھا ان کی آنکھوں میں۔ بھائی کو اداس دیکھ کر وہ دونوں بھی اداس ہو گئے تھے۔ کافی دیر دونوں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آخر خلیل نے خاموشی کا قفل توڑتے ہوئے کہا، یاسر صبح ہم نے پھر اسی راستے سے جانا ہے، شاید نور بابا ہمیں مل جائیں۔ اب تو ساری رات یہ نہ سوچتے رہنا، سو جانا۔ یاسر نے مصنوعی غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور شب بخیر کہہ کر لیٹ گیا۔ اب وہ اکیلا تھا اور سوچوں کا ریلا اسے کہیں لیے جا رہا تھا۔ شاید نور بابا کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، اس کی لاش کسی گہری کھائی میں جا گری ہو، شاید دولت کی ہوس میں کسی رشتہ دار نے قتل کر کے لاش کہیں دبا دی ہو، شاید وہ کہیں زندہ ہو اور کسی مجبوری کی وجہ سے گھر نہ آ سکتا ہو۔ طرح طرح کے خیالات نے دل و دماغ پر جلگار لگا رکھی تھی اور باوجود کوشش کے وہ سوچوں کے بھنور سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ یوں بھی کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے یوں تصورات کی دنیا میں کھو جاتا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ خواب میں پیش آنے والی کیفیات اس کے چہرے سے چھلکتی تھیں، کبھی ہنستا، کبھی روتا، کبھی غصہ کرتا اور کبھی سنجیدگی سے باتیں کرنے لگتا۔ اسے ایسے حالات میں دیکھنے والے اس کے متعلق شک میں پڑ جاتے تھے۔ وہ اپنے تصورات کی دنیا میں ایک اور زندگی جی رہا تھا جو اس کی حقیقی زندگی سے مختلف تھی۔ اب بھی وہ اپنے بستر پر چت لیٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ عالم خواب میں تھا۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کا بیٹا کہیں کھو گیا تھا اور وہ ہر گزرگاہ پر کھڑا آنے جانے والوں میں اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا تھا۔ پھر وہ ایک دربار کے داخلی دروازے پر بیٹھا گزرنے والے ہر نوجوان کو نظروں سے ٹٹول رہا تھا۔ اس کی متلاشی بے قرار آنکھیں ہر آنے والے نوجوان پر جم جاتی، مگر آنے والا اس کی جولی میں چند سکے ڈال کر گزر جاتا۔ سکوں سے اس کی جولی بھر گئی تھی، مگر دامن دل خالی تھا۔ آنکھوں کی بے قراری اور بڑھ گئی تھی۔ پھر وہ قبرستان میں خطبے پڑھ رہا تھا۔ جس قبر کا خطبہ نہ ہوتا اسے دیکھ کر اس کا دل دہل جاتا۔ پھر وہ گہرے پانیوں میں مگر مچھوں اور بڑے بڑے مچھروں کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ خواب چل رہا تھا اور اس کی تلاش جاری تھی۔ اب یاسر نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھوڑ ڈالا۔ خواب ٹوٹ گیا۔ اس نے حیران نظروں سے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بے قرار رو، تمہیں نیند نہیں آ رہی کیا؟ یاسر نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی صاحب رات نہیں ہے، فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، اٹھ کر قضا ہونے سے پہلے ادا کر لو۔ نماز کے بعد جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ جانے کیوں آنکھیں برسنے لگیں، مگر اسے اپنا کوئی گناہ کوئی خطا یاد نہیں آ رہی تھی۔ یوں جیسے گناہوں سے سیاہ دل کی سلیٹ دھل کر شفاف ہو گئی ہو، یوں جیسے ابر کرم نے سارے داغ دھو دیے ہوں۔ وہ شاید ابھی تک حالت خواب میں تھا، کیونکہ آج محو فریاد زبان ایک بوڑھے باپ کی زبان تھی۔ آج جو آنکھیں برس رہی تھیں وہ ایک بے قرار باپ کی متلاشی آنکھیں تھیں، اور آج جو دل آنسو بن کر آنکھوں سے بہہ رہا تھا وہ غم سے چور باپ کا دل تھا۔ جب تک یاسر آیا نہیں وہ پورے خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ محو گریہ زاری رہا۔ چھٹی کا دن تھا، لیکن انہوں نے روز کی طرح وقت پر ناشتہ کیا اور اپنے پروگرام کے مطابق نور بابا سے ملنے نکل پڑے۔ موٹر سائیکل پر 3-4 منٹ میں وہ اس جگہ پہنچ گئے
جہاں انہوں نے نور بابا کو دیکھا تھا، مگر وہ موجود نہیں تھے۔ یاسر نے قریب ایک دکاندار سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ پچھلے 2 ماہ سے روزانہ یہاں بیٹھ رہے تھے مگر آج نہیں آئے۔ خلیل نے اسے کہا چلو دربار چلتے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ دربار کے پاس پہنچ گئے۔ یاسر نے دربار کے باہر کھڑے ایک مجاور سے نور بابا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بغیر کچھ بولے دربار کے سامنے ایک پرانے پیڑ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ ملنگ بیٹھے میں شغل تھے۔ اسلام کے جواب میں ملنگوں نے بغیر ان کی طرف دیکھے وعلیکم السلام کہا اور پھر اپنے شغل میں لگ گئے۔ خلیل نے پوچھا کیا بتا سکتے ہیں کہ نور بابا کہاں ملیں گے؟ انہوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور اچانک ایک ملنگ اٹھ کر خلیل کو یوں دیکھنے لگا جیسے کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ کچھ پوچھتا یاسر نے کہا ملنگو یہ میرا دوست ہے، گاؤں سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ ایک دم ملنگ نے کہا تو جوڑ کہتا ہے، یہ تو یہی کا رہنے والا ہے، بس کہیں چلا گیا تھا اور بڑی مدت بعد لوٹا ہے۔ یاسر نے پھر کہا ملنگو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، اس کو چند مہینے ہی ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے۔ ملنگ نے یاسر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے خلیل سے پوچھا تم نور بابا کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ خلیل نے جو بھائی جان سے سنا تھا وہ مختصر دہرا دیا۔ ملنگ نے پھر پوچھا تم ان سے پہلی بار کب ملے تھے؟ خلیل نے جواب دیا 2 دن پہلے۔ انہوں نے تمہیں دیکھا تھا، بات کی تھی؟ خلیل نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ نابینا تھے لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہو۔ ملنگ کو نہ جانے کیا سوجی، دربار کی دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ خلیل نے پہلے تو مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا لیکن جب وہ دیوار سے سر ٹکرانے لگا تو اس نے دوڑ کر ملنگ کو پکڑ لیا اور پوچھا ملنگ بابا کیا ہو گیا ہے؟ ملنگ نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا چلے جاؤ، ایک کی جان لے کر تمہیں سکون نہیں ملا، اب اور بھی کسی کی جان لینا چاہتے ہو؟ خلیل ششدر رہ گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کس کی جان لی ہے؟ ملنگ نے کچھ نہیں سنا، پھر کہا چلے جاؤ، جب کسی کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتے تو اس کے دکھ کو ہوا بھی نہ دو، جاؤ۔ خلیل نے کہا بابا اگر میری زندگی سے کسی کے درد کا مداوع ہو سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ ملنگ نے کہا یہ نئی زندگی جی سکتے ہو؟ اپنی پرانی پچھلی پہچان بہلا کر آپ نے سب کچھ قربان کر سکتے ہو؟ خلیل نے کہا میرے پاس اس بے قیمت جسم و جان کے سوا کچھ بھی نہیں، اور اگر یہ کسی کے کام آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ ملنگ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا بڑی باتیں کرتا ہے، آپ پہلے تصویر درد کی ایک جھلک تو دیکھ پھر فیصلہ کرنا۔ ملنگ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑا۔ وہ چپ چاپ ہپناٹائز ہوئے ملنگ کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ یاسر کو اس کے ساتھ دینے کے لیے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ دریا کے کنارے چلتے چلتے وہ ایک باغ کے پاس پہنچ گئی۔ اچانک خلیل کو خواب میں دیکھا ہوا باغ یاد آ گیا۔ انہوں نے خود سے کہا تو کیا میں نے خواب میں نور بابا کا باغ دیکھا تھا؟ مگر کیوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ ملنگ اس کا ہاتھ پکڑے باغ میں داخل ہو چکا تھا۔ پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے پیڑ تھے۔ خلیل کے دماغ میں یاد رہ جانے والے خواب کے مناظر گھوم رہے تھے۔ اس کے قدم بوجھل ہو جا رہے تھے مگر وہ ملنگ اسے تقریباً گھسڑتے ہوئے لیے جا رہا تھا۔ ملنگ چلتے چلتے باغ کے اختتام پر سفید رنگ کی ایک خوبصورت کوٹھی کے پاس رک گیا۔ یہ تھا خواب کا دوسرا منظر۔ سفید محل ایک چھوٹے سے دروازے سے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس نے کہا خلیل آ جاؤ۔ کچھ سوچ کر اس کے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس سے پہلے کچھ کہتا ملنگ نے کہا آ جاؤ میرے پیچھے آ جاؤ، یہ سب بنائی والوں کی باتیں ہیں اور تو اندھا ہے تو اس سے کیا پردہ، آ جا۔ خلیل دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی کوٹھی میں داخل ہوا اسے یوں لگا جیسے کوٹھی کی در و دیوار سسکیاں لے رہے ہوں۔ ہر طرف سوگواری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نور بابا اس دنیا میں نہیں رہے یہ اندازہ اسے ہو چکا تھا، بس وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ملنگ بابا کس راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ سسکیاں بلند ہوتی جا رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے بہت سی عورتیں اکٹھے بیٹھ کر رو رہی ہوں، لیکن روح تک اترتی اداسی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یا شاید ملنگ کی بات ٹھیک تھی کہ وہ اندھا ہے اس کا، یا یہ بھی کوئی اس کا ادھورا خواب ہے۔ ملنگ نے ایک بند دروازے کے سامنے رک کر کہا اندر جاؤ۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی تصویر پر اٹھ گئی۔ نور بابا اپنے پورے جاؤ جلال کے ساتھ تصویر میں موجود تھے۔ کمرے میں ایسا سکوت تھا کہ دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ نور بابا کی تصویر کے آگے 3 کوش پوشت کے بے جان بت اس کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہیں اپنی بصارت پر یقین نہ ہو، اور سب سے چھوٹے بت کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تصویر کے قد و حال ان کی آنکھوں میں چھائی ہوئی حیرت کا راز منکشف کر رہے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔